اور ہم پاک دھرتی کو دہشت گردوں کے ناپاک وجود سے پاک کر کے دم لیں گے۔ جو فائنینشیل کمپنسیشن ہے یہ کبھی بھی انسانی زندگی کا نعم البدل نہیں رہی ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال حکومت بلوچستان نے شہداء کے لیے 50 لاکھ روپے فی کس کا ایک فائنینشیل اسسٹنس پیکج بھی اعلان کیا اس کا، اور ان کے فیملیز میں جاب بھی آفر کی گئی ہے، اور جو ان کی پے ہے وہ بھی ان کی فیملیز کو طویل عرصے تک ملتی رہے گی۔ یہ سب تلافی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھنا ہے، اور دہشت گرد جن کی برسوں تک بدقسمتی سے پرورش کی گئی ہے، اور جو بے راہ رو ہیں اور آف ٹریک ہو گئے ہیں، اور جو فساد کو جہاد سمجھتے ہیں، ان کو اور ان کے خیالات کو ان کو ہم نے فیس بھی کرنا ہے، اور پاکستان کو ان کے اثرات سے پاک بھی کرنا ہے۔ اور یہ ہمارا ساروں کا مشترکہ عزم ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جلتا ہوا پاکستان نہیں بلکہ ایک چمکتا دمکتا مہکتا پاکستان دیں گے۔ کچھ بات مجھے چونکہ میری ذمہ داری ہے ریلویز کی، اس حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ بات ہم سی پیک پہ کریں گے، اور پھر جو کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ ہم بات کریں گے۔ میں پاکستان ریلویز کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی سرپرستی میں اور ان کی سپورٹ کے ساتھ الحمدللہ پاکستان ریلویز نے اپنا ٹرن اراؤنڈ کر لیا ہے۔ ہماری انکم جو 18 ارب روپے سالانہ تھی، 30 جون 2016 کو ہم نے اپنا فسکل ایئر 36 بلین پلس پہ کلوز کیا۔ ہماری پنکچویلٹی 80% سے اوپر جا چکی ہے، جو کبھی 25% پہ آ گئی تھی۔ ہماری فریٹ سروسز 6 ٹائم انہانس ہوئی ہے۔ ہماری پیسنجر سروسز امپروو ہوئی ہیں، ہم نے ویلیو ایڈیشن کی ہے۔ ہم ای ٹکٹنگ شروع کر چکے ہیں، اپنی لینڈ کمپیوٹرائزیشن کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، اور اس بہت کام کے لیے ریلویز میں سی پیک میں ہمارے لیے بڑی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خود پارسا ہو، صاف ستھرا ہو، جس نے زندگی میں گناہ نہ کیے ہوں، خرابیاں اور خباستیں نہ کی ہوں، وہ اگر اس طرح کی بات کرے تو آدمی اس کی بات سنتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص ایسا ہو جو خود وہ تمام خرابیاں اور کرتوت کر چکا ہو جو کسی ایک آدمی کو، شریف آدمی کو زیب نہیں دیتے، اگر وہ کھڑا ہو کر بے شرمی کے ساتھ یا ڈٹائی کے ساتھ دوسروں پر انگلیاں اٹھانا شروع کر دے اور اپنے بلیک ہولز اس کو نظر نہ آئے تو اس کو کیا کیا جائے؟ میں نے زندگی میں بہت سارے ڈھیٹ لوگ دیکھے ہیں، لوگوں کو بے شرمی کرتے بھی دیکھا ہے، مگر عمران خان جیسا بے شرم اس سے پہلے پاکستانی سیاست نے نہیں دیکھا۔ یہ ہائیسٹ آرڈر کا بے شرم آدمی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ٹون آج چینجڈ ہے۔ میں بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے اور میرے دوستوں کو یہ ٹون اڈاپٹ کرنے پہ عمران خان صاحب نے مجبور کیا۔ مثلا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ان کا وکٹم۔ پاکستان کے بننے سے پہلے کی میرے خاندان کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیا گیا ہے، اتفاق بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں کبھی کسی نے جعل ساز نہیں کہا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم نے الیکشن چوری کیا ہے۔ ٹریبیونل کا فیصلہ آ گیا، اور ٹریبیونل نے جس نے کہا کہ یہ الیکشن وائڈ قرار دیں کہ اس میں سٹاف نے ریگولیرٹیز کی ہیں، اس نے اسی فیصلے میں لکھ دیا کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ مگر انہوں نے چونکہ کالا چشمہ لگایا ہوا ہے اور اپنی مرضی کی چیز پڑھتے ہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، نہیں پڑھا اور لگے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے، موصوف نے جیسے آج کل آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اسی طرح آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا 2014 میں کہ جی دھاندلی ہو گئی، لوٹ لیا، مار دیا، لوٹ کے لے گئے میرے مینڈیٹ کو۔ میاں آپ کا مینڈیٹ ہے کون سا تھا؟ پتہ نہیں، خواب میں مینڈیٹ دیکھا آپ نے؟ تو انہوں نے ایک طوفان کھڑا کیا، 126 دن کا دھرنا دیا، پھر دوسرے آ گئے کفن پوش، یا قبریں کھودی گئیں۔ ایک تماشا لگا دیا انہوں نے، ایک تماشا لگا دیا ان لوگوں نے۔ اسلام آباد کو انہوں نے، ملک کے دارالحکومت کو انہوں نے اس کا محاصرہ کیا چند ہزار لوگوں کی مدد سے، اور حکومت تحمل کا مظاہرہ کرتی گئی، یہ وعدے کرتے گئے
وعدے توڑتے گئے. پہلے کہنے لگے کہ ہم 0 پوائنٹ پہ آئیں گے, وہاں سے کہا کہ ہمیں اس سے اور آگے آنے دو, پھر آگے بڑھتے گئے, آپ پارا تک وعدے کر کے پہنچ گئے, گارنٹرز ڈال کے پہنچ گئے, اور پھر ایک دن نہ جانے کیا دماغ میں سمائی, کیا سودا سمایا کہ بیریئرز توڑے اور ریڈ زون میں چلے گئے. اور پھر وہاں بھی بس نہیں کیا, وہاں جا کے ریاست کے وقار کے جو ادارے اور جو امارات ہیں, ریاست کے وقار کی علامت, فرد کے وقار کی نہیں, ریاست کے وقار کی علامت, ان پر حملہ کیا, پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا, اور ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں بہت بے شرموں کے ساتھ کی طرح, مگر شرمائے نہیں. پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا, وہ ساری کہانی آپ کو یاد ہے, پارلیمنٹ ہاؤس کے جنگلے توڑ دیے, اس کے اندر قبضہ کر لیا جا کے اس کے لان کے اوپر. تو ایک ایسا آدمی جو اداروں کے احترام کی بات کرے اور خود اداروں کے تقدس کو پامال کرے, پارلیمنٹ کو جعلی پارلیمنٹ کا گالیاں نکالی ننگی اس کو پارلیمنٹ کو, جس کا خود حصہ تھے, اسٹیٹ چینل پر قبضہ کیا, وہ ادارہ نہیں ہے کیا, پاکستان کا ادارہ ہے نا, اس پر حملہ کر دیا, وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو میں زندگی کو مفلوج کیا, سپریم کورٹ آف پاکستان کئی دن فنکشن نہیں کر سکا, ایف بی آر کام نہیں کر سکا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھیراؤ کیے رکھا. ابھی کچھ دن پہلے الیکشن کمیشن کو گالیاں نکال رہے تھے, نیب کا گھیراؤ موصوف نے کیا. یہ کس قسم کا آدمی ہے؟ کوئی, مجھے لگتا ہے, میں پی ٹی آئی کے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لیڈر کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کروائیں, یہ بڑی سیریس بات ہے. ان کو طبی معائنہ کروائیں, ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کروائیں, کیونکہ وہ بہت بہکی باتیں کرنے لگے ہیں, اور ان کی باتیں اور ان کے اقدامات پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی سیاست کے لیے اور پاکستان کی سٹیبلٹی کے لیے رسک بنتے جا رہے ہیں. وہ تو چونکہ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں منتخب وزیر اعظم کو کہ وہ سیکیورٹی رسک ہیں, شرماتے بھی نہیں ہیں کہ جس شخص نے اللہ کے فضل سے اس ملک کو ایٹمی طاقت بنایا اور ناقابل تسخیر بنایا, اسے سیکیورٹی رسک کہہ رہے ہیں. میں عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہوں گا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کے اقدامات پاکستان کے استحکام کے لیے, جمہوریت کے لیے اور شفافیت کے لیے اور اداروں کے آزادانہ کام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. آپ آج کی مثال لے لیجئے, عدالتی فیصلہ آ گیا اور وہ ایک ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں مانتا. تو پھر آپ کس کا فیصلہ مانتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ, ان کو وزیر اعظم بھی بنا دو, چیف جسٹس بھی بنا دو, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کمانڈ بھی ایک ہی آدمی کو دے دو, سارے پاکستان کے عہدے عمران خان کو دے دو, شاید پھر ان کی جو اندر کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے, اور تو اب کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے. تو میرے عزیزو, بات یہ ہے کہ اپنے کیپٹل کو پروٹیکٹ کرنا, پنڈی اور اسلام آباد کے 50 لاکھ شہریوں کی زندگی کو رواں دواں رکھنا, سکولوں کو کھلے رکھنا, ہسپتالوں کو کھلے رکھنا, ٹرانسپورٹ کو چلتے رہنے دینا, شہری زندگی کو ڈسٹرب نہ ہونے دینا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, وہ حکومت پنجاب ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی عملداری ہو. سو کسی کو غلط فہمی نہ رہے کہ حکومت شہریوں کے جان و مال کا اور معمول کی زندگی کا انشاءاللہ تعالی قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پوری طرح تحفظ کرے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو آج عدالت عالیہ نے فیصلہ کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے, حکومت پابند ہے, جو احکامات ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا. حالانکہ ہم عمران خان پر ٹکے کا اعتبار نہیں کرتے, کیونکہ جو شخص وعدہ خلافی کرتا ہو, جو معاہدے کر کے مکر جاتا ہو, اس کو اگر پریڈ گراؤنڈ میں آپ جلسے کی اجازت دے دیں تو کون سی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں لوگ اکٹھے کر کے تو آگے نہیں پہنچ جائیں گے اور ریڈ زون کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. باوجود ان کو فالو بھی کیا بھی, لیکن آج عالیہ کے بن گئے. کہتے ہیں کہ کئی دن سے نہیں تھے, سبلاشی اطلاع رہے کہ ادویات کا یہ چیز, تو پھر میں آج مشق کر رہا ہوں کہ آپ کی جامعات لوگوں کی مشینوں کی دور ہوگی, کچھ نہیں ہو, مطلب
کہیں سے بینا کہیں گی سار نکلے کہاں کے رہے ایک والا آدمی ٹیکس دیتا خود تو آپ ٹیکس نہیں دیتے ہو اس آپ لوگوں سے بھی کہا دھلے ہوئے کام گندا کوئی کام ایسا آ جائیں آپ کہ نہ جائیں اس سے آگے اپنی زندگی میں جو کچھ کیا ہے آپ منہ پھاڑ کے لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں. کبھی آپ عدالتوں پہ حملہ ور ہو جاتے ہیں. کل شہباز شریف پہ آپ حملہ ور تھے. جو آپ کے کان میں وسپر کرتا اس سے پہلے آپ ہم پہ حملہ ور تھے. انڈیویجولی لوگوں کے نام لے کے آپ حملے کرتے ہیں. آپ پاکستان کے سیاستدانوں کی تضحیق کرتے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے مدد بھی طلب کرتے ہیں, ان کی قیادت کو گالیاں بھی نکالتے ہیں. تو یہ کیا آدمی ہے آپ؟ کسی کی عزت کرتے ہیں آپ؟ اپنی جماعت میں بھی آپ کسی کی عزت نہیں کرتے. آپ کی جماعت میں خواتین کی بھی کوئی عزت نہیں کرتا. آپ کا خود بھی کوئی حال نہیں ہے. آپ کے بیانات جو ہیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. تو کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اپنے آپ کو یا پاکستانی قوم کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تو یہ احتساب کی بات کرتے ہیں. اب ان کے احتساب کی کہانی سن لیں آپ. بھئی احتساب کی بات تو وہ کرے جس کی شکل ایسی ہو کہ وہ احتساب کی بات کرے. آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی. آپ نے وہاں بڑے زور و شور سے ایک احتساب کمیشن بنایا. جنرل احمد صاحب کو اس کا سربراہ بنایا. اور جب جنرل صاحب کا ہاتھ جو تھا وہ آپ کے ساتھی چوروں تک پہنچ گیا تو آپ نے جنرل صاحب بھی فارغ کر دیے, کمیشن بھی فارغ کر دیا, اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس بھی سارے تبدیل کر دیے. اور اس ڈٹائی کے ساتھ کہ شرم بھی نہیں آئی. پھر آپ کی جو اینٹی کرپشن کا محکمہ تھا KPK میں, اس کے تورو صاحب تھے, انہوں نے بلین ٹری سونامی نامی فراڈ پکڑ لیا. آپ نے ان کی چھٹی کرا دی. وہ بھی آپ کو جان کو روتے پھرتے. پھر خیبر بینک کی ایک الگ کہانی ہے کہ اس کے MD جو تھے انہوں نے اپنے منسٹر کی اور آپ کے کابینہ کی جب بدعنوانیوں کا پردہ چاک کیا, آپ نے MD خیبر بینک کو فارغ کر دیا. بجائے اس کے بھئی اگر احتساب کے اتنے اعلیٰ معیار قائم کرنے تھے تو اپنے گھر سے کرنے چاہیے تھے. اور جب آپ کے گھر پہ کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کی زبان بند کر دیتے ہیں یا اس کی نوکری فارغ کر دیتے ہیں. آپ نے فریڈم کی بات کی اور KP کی اسمبلی کو ایک دن امینڈمنٹ کر کے اس میں سے نکال دیا. آپ کے محکمہ صحت کا سکینڈل آیا ناقص ادویات کا. اب بتائیں تو صحیح کہ آپ کی کون سی ATM مشین ہے جو وہاں پہ محکمہ صحت کو ادویات سپلائی کرتی ہے؟ تو آپ سے کوئی کہتا حنیف عباسی صاحب روز کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں, اور وہ آپ کے کمپیٹیٹر ہیں, مد مقابلہ ہیں, بھائی بلڈ ٹیسٹ کراؤ. آپ مطالبہ ہی نہیں مانتے. آپ سے بار بار کہا گیا DNA ٹیسٹ کراؤ, آپ نے وہ بھی نہیں کروایا. آپ آف شور کمپنیوں کو کہتے تھے یہ کرپٹ ہوتی ہیں. تب تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ بابا آف شور کمپنیز خود عمران خان صاحب ہیں. آپ خود نکل آئے تو آپ کی زبان بند ہو گئی, بلکہ بولتی بند ہو گئی. سرکاری ذرائع کا استعمال آپ بے دریغ کرتے ہیں. یہ جو چاپر یوز کرتے ہیں KP کی حکومت کا, کس قانون کے تحت کرتے ہیں؟ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ اب ایک اور صاحب کود پڑے ہیں جو پنجاب میں عذاب الہی کے نام سے مشہور تھے. وہ قبروں میں سے مردے باہر آ رہے ہیں. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر پرویز الہی کہے کہ فلاں آدمی چور ہے تو لوگ بجائے اس کی بات سننا کہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں چور مچائے شور, چور چور چور. بھئی آپ سے بڑا چور کون ہے؟ آپ کے لگے ہوئے زخم پنجاب, اب تک پنجاب چاٹ رہا ہوں زخموں کو. تو یہ اچھا ویسے بن رہا ہے کمبینیشن, ہم اسے مائنڈ نہیں کرتے. عمران خان وہ پنڈی والا آدمی جس نے 10 مرلے زمین نہیں چھوڑی, اب ایکسپوز ہو گیا بہت بری طرح. صدیق الفاروق صاحب نے کر دیا. تو خواہ اپنا شیخ صاحب آپ فکر نہ کریں, آپ کو لال ویلی سے کوئی بے دخل نہیں کر رہا, کیوں پریشان ہوتے ہو یار. لیکن وہ جو 10 مرلے جگہ ہماری بھی اس کے پیسے سرکار کے جمع کرا دو اور اپنے نام کروا لو. اب ایکسپوز ہو گئے ہو تو یار اتنے بڑے نیکوکار ہو تو پیسے دے دو نا سرکاری زمین کے. لوگوں کو کہتے ہو قبضہ گروپ ہیں, خود 10 مرلے جگہ نہیں چھوڑتے. تو یہ چند باتیں ہیں ان کے حوالے سے. کچھ گزارشات میں نے اور بھی کرنی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں چاہتی پکڑ دھکڑ کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کو بہت ٹالریٹ کیا ہے, ہم اب بھی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کچھ باتیں بڑی سیریس ہو گئی ہیں. عمران خان صاحب کے بیانات
شہادت کی باتیں جو پہلے قادری صاحب محترم کیا کرتے تھے، اب خان صاحب کی بھی وہی ٹون ہے، وہی لینگویج ہے. اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی بات اگین اینڈ اگین آپ نے کی تکرار کے ساتھ. اسلام آباد کے محاصرے کی بات آپ نے کی. بھائی خدا نہ خواستہ دشمن ملک کی فوج ہے جو یہاں محاصرہ کرنے آ رہی ہے، اپنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ کو احتجاج سے کبھی نہیں روکا گیا. آپ جلسہ کریں، ٹکا کے کریں حکومت کے خلاف، جتنی مرضی تنقید کریں، آپ کا جمہوری اور قانونی حق ہے. مگر آئین پاکستان کسی شخص کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ شہری زندگی کو میں تعطل ڈالے اور ملک کے دارالحکومت کو یا شہروں کو بند کرنے کی بات کرے. پاکستان کے شہر تو پاکستان کے دشمن بند کرنا چاہتے ہیں. خان صاحب کس کا ایجنڈا پورا کر رہے ہو؟ دماغی توازن جو ہے وہ لڑکھڑا گیا ہے ادویات کے استعمال کی وجہ سے، یا کسی کے لیے کام کر رہے ہو انڈائریکٹلی. میں نہیں کہتا کہ آپ کسی کے اعلی کار ہو، آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو نا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ بالواسطہ طور پہ آپ استعمال ہو رہے ہیں. کیونکہ جب پاکستان کے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی بات آتی ہے آپ پٹاری میں سے سانپ نکال دیتے ہیں. چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا، آپ نے یہاں پہ دھرنا دیا اور چائنیز جو ہمارے فرینڈز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا آپ نے. اور چین کے صدر پاکستان تشریف نہیں لا سکے. اور چائنیز پریزیڈنٹ کوئی فارغ آدمی تو نہیں ہے، ان کا ایک جب ٹرپ کینسل ہوگا تو کئی مہینے بعد دوبارہ ڈیٹ ملتی ہے. تو پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے جناب سی پیک کو نقصان پہنچایا. اگر بجلی وقت پہ آ جاتی یا 10 ماہ لیٹ نہ ہوتی 1 سال تو پاکستانیوں کا بھلا تھا نا. کسی ایک کے گھر میں بجلی تو نہیں آنی تھی. مگر آپ کو شرم نہیں آئی اور آپ بے شرموں کی طرح یہاں پہ ڈھٹائی کی طرح یہاں پہ پڑے رہے جب تک پوری طرح آپ ناکام نہیں ہو گئے مکمل طور پہ. اور اب جب کہ سی پیک ایک نہایت حساس مرحلے میں چلا گیا ہے اور کشمیر میں جو ہے وہ کشمیریوں کی جو تحریک حریت ہے اس نے ایک نئی کروٹ لی ہے اور پوری دنیا میں ہندوستان ایکسپوز ہو رہا ہے. آپ نے ایک ایسے موقع پہ جب حکومت نے جوائنٹ سیشن بلایا آپ جوائنٹ سیشن کا حصہ نہیں بنے. کیوں؟ کسی نے اشارہ کیا تھا کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں جانا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، پوچھ سکتے ہیں، جواب دیں نا. آپ جوائنٹ سیشن میں کیوں نہیں آئے؟